باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا ہے۔ آگے لفظ باب ہے، یہ باب بخاری کے بعض نسخوں میں ہے، بعض نسخوں میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اس کے اوپر بحث کی ہے کہ جن نسخوں میں لفظ باب ہے انہوں نے ان نسخوں کو بھی ثابت کیا ہے، اور جن میں لفظ باب نہیں ہے اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں بدء الوحی جو ہے یہ بطور مقدمہ کے ہے، اور مقدمہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر لفظ باب یا لفظ کتاب نہیں ہوتا۔ باب لفظ اس کے پڑھنے کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو مرفوع منون پڑھنا بھی جائز ہے اور مرفوع مضاف بنا کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے باب، اس وقت لا محل لہ من الاعراب ہوگا، یہ ترکیب کے اندر کچھ واقع نہیں ہوگا۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کے اوپر اعتراض ہے۔ اصل میں اعتراض ایک روایت کی وجہ سے ہے جس کی سند میں اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ وہ ضعیف ہے، اور جن لوگوں نے اس کو حسن درجے کا کہا ہے بہرحال ان کے نزدیک بھی یہ متفق علیہ بات ہے کہ وہ روایت بخاری کی شرط پر بالکل نہیں ہے۔ کل امر ذی بال لا یبدأ بالحمدلۃ فہو اجزم، کہ ہر وہ اچھا کام جو اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا وہ بے برکت ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اصل میں ترتیب دیا ہے خطبے کے انداز میں، جیسے خطبے ہوتے ہیں، اور ان کا انداز وہ شاعرانہ یا دوسرا ادبی لوگوں والا انداز نہیں ہے جو اہل ادب نثر کی کتابیں یا شاعر منظوم کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ وہ انداز نہیں ہے، یہ ایک خط کا انداز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطوط ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ عام سلف صالحین کے ذہن میں بات رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ وہ ہر گفتگو سے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے، تو بسم اللہ جو ہے اس کے اندر اللہ کا نام موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بدء الوحی کی کتاب ہے، اور وحی کا جو آغاز ہوا ہے وہ اقرا بسم ربک کے ساتھ ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام پڑھایا گیا ہے، تو بسم اللہ کے اندر اللہ کا نام موجود ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری نے قرآن مجید کے اس نزول کے انداز کو سامنے رکھ کر بسم اللہ جو ہے یہ ذکر کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہرحال یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ جس کام سے پہلے اللہ کا نام آ جائے وہ کام برکت والا ہوتا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ روایات ہیں یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن امت کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اجماع ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ آ جائے وہ کام برکت والا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر کام وہ برکت والے پہلو سے شروع کرتے تھے۔ مثلا دائیں جانب یہ یمن جو ہے یہ برکت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ یحب التیمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دائیں طرف کو یمن کو پسند کرتے تھے، تو یہ بھی ایک برکت ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو پہلا سبق سکھایا ہے اس میں بھی یہی بات بتائی ہے کہ اقرا بسم ربک،
کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ یہ چونکہ خط ہے، اس کو لکھنے والے نے لکھا ہے، پڑھنے والوں نے پڑھنا ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع میں آئی ہے۔ باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ، یہاں وحی کی کیفیت بتانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری نے وحی کی کیفیت کے لیے کتاب و فضائل القرآن کے اندر مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں وحی کی کیفیت بتائی ہے۔ یہاں اصل میں جو مقصود ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ مترجم بہی اور مترجم لہو ہے۔ یہاں مترجم بہی ہے کہ بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مترجم لہو جو ہے نا اس کے لیے وہ آگے قرآن مجید کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو اس کے دلائل ہیں۔ امام بخاری کا مقصود مطمع نظر اس موقع پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی اور یہ وحی نبوت تھی، اسی لیے آپ اللہ کے سچے رسول قرار پائے، اور آپ کے اوپر جو دین نازل ہوا وہ اللہ کی وحی کے اوپر مشتمل ہے۔ لہذا مسلمان اگر ہدایت کے اوپر رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا یہ عقیدہ بنائیں کہ اللہ کا دین اللہ کی وحی کے اوپر مشتمل ہے، وحی کا نام۔ اس کے علاوہ جو سلف صالحین کے اقوال ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے علاوہ مزید اپنی طرف سے اجتہادات ہیں، استنباطات ہیں، وہ بھی اصلاً اللہ کی وحی کے اوپر ان کا دار و مدار ہے، لیکن جو کچھ زائد چیزیں نظر آتی ہیں علماء کو، ان کا مقصد بھی اللہ کی وحی کی تشریح اور اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، یا وہ تفسیر جو ہے نا وہ غریب الفاظ کی تفسیر مقصود ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے آگے چونکہ اس کتاب کے اندر جامعیت رکھی ہے، یہ جامع کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے شریعت کی طرف رغبت دینے والا یا شریعت کی طرف رہنمائی کرنے والا یا شریعت کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ سارے علوم انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اس لیے یہ ساری کتاب اصل میں اللہ کی جو وحی ہے اس کے اوپر مشتمل ہے، اور اس وحی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ بنایا جائے کہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ تو آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ اس وحی کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی ہے، اس کا مبدا اللہ تعالی تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ مکے کے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ مجنون ہیں، یا آپ کاہن ہیں، یا آپ شاعر ہیں۔ تو ان چیزوں کا شروع کے اندر یہ رد کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ شاعر ہیں، کیونکہ آپ کی گفتگو شاعرانہ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک رستے پر نہیں رہتے، ان کے تو بولنے کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے جو ممدوح ہوتے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر حرص ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، مال کی تمنا ہوتی ہے، جبکہ ادھر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جو مجنون دیوانہ ہوتا ہے وہ مجنون جس وجہ سے ہوتا ہے اس کی عقل اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ شخص بھی بہت ساری بہکی باتیں کر جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں جن کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہنا، نجومی کہنا، جو نجومی ہے وہ تو اصل میں دنیا کے اندر پہلے واقع ہونے والے حالات و ظروف کو دیکھتے ہیں، یا ان کی نظر جو ہے وہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے جو ان کو آ کر بتائیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف سے یہ وحی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خوبیوں کی مالک ہے، نقائص سے پاک ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں
कहने वाली भी बातें नहीं थीं। इसीलिए मक्के के लोग भी प्रैक्टिस करके ये बातें समझ गए थे। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने के लिए जो है ये ज़िमाद अज़दी जो है ये आया था, यमन से आया था, बहुत बड़ा हकीम था, दाना था, समझदार था, मक्के में आया। उसने मक्के के सरदारों से कहा, मैंने सुना है कि आपके शहर के अंदर एक शख्स जो है वो अजीब सी बातें करता है, तो मेरा दिल करता है कि मैं उसका इलाज करूं, देखूं उसका मसला क्या है, ताकि लोग जो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं उनकी परेशानी भी दूर हो जाए और उसका मामला भी हल हो जाए। उन्होंने इसको बताया कि भाई तुम्हारा काम नहीं है उसका इलाज करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा जादूगर है वो शख्स, अगर आप उसके पास बैठे तो उसका जादू आपके ऊपर भी चल जाएगा। अब जो जादूगर होते हैं, जादू जो होता है ये तो फरेब होता है, धोखा होता है, किज़्ब होता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुफ्तगू फरमाई है उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल ज़िमाद के बारे में ये आता है कि उस शख्स ने सबसे पहला काम तो ये किया कि अपने कानों के अंदर रुई ठोंस ली, ताकि मैं उस शख्स की जाकर नब्ज़ को देखूं, उसकी कोई बात ना सुनूं, ताकि मेरे ऊपर असर ना करे जो ये लोग डराते हैं। लेकिन जिस वक़्त वो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात का टाइम लेकर मुलाकात करने लगा, उस वक़्त उसने सोचा, यार मैं एक हकीम आदमी हूँ, दाना आदमी हूँ, समझदार हूँ, मेरे ऊपर क्या असर होना है, अगर इसकी गलत बातें हैं उसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा, मैंने तो हक बातिल को समझना है, इसलिए मुझे कानों के अंदर रुई वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल वो शख्स आया, उसने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके चेहरे को भी देखा, फिर आपसे गुफ्तगू की, तारुफ हुआ, पूछा उसने कि आपका क्या मामला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाया गया हूँ। उसने कहा कि फिर आप अपनी गुफ्तगू करें, अपनी कलाम मुझे सुनाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मसनून खुतबा जो है उसके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। जब उसने मसनून खुतबा सुनाया, जो कि सही मुस्लिम के अंदर पूरी वजाहत के साथ मौजूद है, उस शख्स के ऊपर इसका असर हुआ और उसने कहा कि मुझे दोबारा सुनाओ। आपने दोबारा सुनाया, फिर उसने कहा मुझे 6 बार सुनाओ, तीसरी बार सुनाया। तो फिर उस शख्स ने जो है 3 बार सुनने के बाद ये कहा कि ये जो कलाम है ना तो ये किसी शायर की है, ना किसी कहन की है, और ना ही ये शख्स कोई मजनून है, और ना ही ये खुद शायर है, और ना अपनी तरफ से ये कोई बात बताता है। ये तो बहुत किसी दाना ज़ात की, हिकमत वाली ज़ात की गुफ्तगू है, ये आम गुफ्तगू नहीं है। इसलिए वो शख्स मुसलमान हो गया था उस वक़्त। उसने मक्के के लोगों को भी बताया था, और आपके उलमा ये कहते रहते हैं कि वो इलाज करने के लिए आया था लेकिन अपना इलाज करा के चला गया। उसकी वजह यही है। तो बहरहाल यहाँ से आपको जो अपने अंदर एक अकीदा रासिख करना चाहिए वो यही है कि अल्लाह का दीन अल्लाह की वही के ऊपर मुश्तमिल है, वही का नाम दीन इस्लाम है, और फिर ये वही अल्लाह की तरफ से आई है जो कामिल अकमल पाकीज़ा ज़ात है, और उसको लाया है जिब्रील अमीन फरिश्ता, या अल्लाह ने अपने नबी के दिल के ऊपर इल्का किया, या अल्लाह ने हिजाब के अंदर अपने नबी के साथ गुफ्तगू की। इन तीनों रस्तों के ज़रिए से या इनके जो आगे जुज़ियात हैं उनके तहत जो मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं वही की, उनके ज़रिए जो वही हुई है वो पूरी हिफाजत के साथ हुई है, और उसके अंदर दियानतदारी, अमानतदारी है, किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, बल्कि हर तरफ से उसकी हिफाजत है। हत्ता के जो ज़हरी असबाब हैं अल्लाह ने वो भी लगा दिए थे कि फ़रिश्ते ड्यूटियाँ देते थे, दाएं बाएं हर तरफ से पहरा होता था, और शैतान अगर कहीं से कोशिश करता बाद में भी आपकी नींद में, आपकी खलवत के अंदर, तो अल्लाह ताला उस तरह भी अपने नबी की हिफाजत करते थे। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आपकी सीरत भी अल्लाह ने ऐसी बनाई थी कि आप बचपन ही से पाकीज़ा सिफ़ात के मालिक थे। दियानतदारी, अमानतदारी, सच बोलना और खैर खई करना, लेकिन हक़ को ना छोड़ना, हत्ता कि हक़ पर मसाइब को बर्दाश्त करना,
یہ چیزیں اللہ نے اپنے رسول کے اندر شروع سے ہی رکھ دی تھیں، لہذا اس اللہ کی وحی کے اوپر مشتمل دین میں کسی قسم کا شک و شبہ کرنا یہ فضول ہے اور اپنے آپ کو گمراہ کرنے والی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے مخالف دلائل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آغاز ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی پہنچی ہے، سب سے پہلی وحی کا انداز وہ تھا آپ کو سچے خوابوں کا آنا جو دل کے اوپر القاء ہوتا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں طریقے اپنے نبی کے ساتھ روا رکھے ہیں۔ سب سے پہلے 6 مہینے مسلسل خواب آتے رہے، دل پر القاء ہوتا رہا، خواب سچے ہوتے رہے۔ اس کے بعد پھر فرشتہ آیا، اور فرشتے نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی پڑھائی ہے وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو اس کی برکت سے مل رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ مسائل کے اندر اختلاف کرنے کی بجائے شریعت کو سامنے رکھ کر اپنا ہر نیک کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے نام کو مقدم رکھنا چاہیے، اور اسی کا نام ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، باقی رہے گا، باقی سب کو فنا ہے۔ بدء الوحی الی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آغاز ہوا، یقیناً ہوا، اور اسی وحی کی بنیاد پر آپ رسول بنے۔ وقول اللہ عز و جل، اور اللہ کا فرمان، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف اور نوح علیہ السلام کے بعد کے نبیوں کی طرف کی ہے۔ یہ ہی ضمیر جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی طرف نہیں لوٹتی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ اور یہ بھی آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ کی طرف اس طرح وحی ہوئی ہے جس طرح نوح اور نوح کے بعد کے نبیوں سے، یعنی آپ سے پہلے کے جو نبی ہیں، اگر بعد میں انبیاء آنے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیتے۔ اشارہ نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور یہ وحی نبوت تھی، یہ وحی صرف الہام کے معنی میں نہیں تھی، اور وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ مخفی طریقے سے کسی کو کسی چیز کی خبر دینا، مخفی طریقے سے۔ اللہ کی جو وحی انبیاء کی طرف آئی ہے یہ مخفی طریقے سے آئی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ بسا اوقات صحابہ کرام کے سامنے آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی لیکن صحابہ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ بعد میں جب آپ گفتگو کرتے تھے ان کو پتہ چلتا۔ مثلا آپ نے حدیث جبریل پڑھی ہے، جبریل نے آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، لیکن کسی صحابی کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگی کہ یہ وحی ہو رہی۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے 3 دن کے بعد صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ یہ میرے پاس آنے والا مسافر اللہ کا فرشتہ جبریل تھا جو انسانی شکل میں آیا، اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ مخفی طریقے سے وحی ہوتی تھی، اور اس کی شرعی اصطلاح کے اندر تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ پوری حفاظت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، ہر قسم کے نقص، عیب، ملاوٹ سے پاک کر کے اپنے پیغامات اپنے رسول تک پہنچائے، اس کا نام ہے وحی۔ حدثنا الحمیدی، آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسند حدیث بیان کی ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلے اپنے جس استاذ کی حدیث ذکر کی ہے
وہ امام حمیدی ہے۔ امام بخاری کے انداز کے اندر یاد رکھو کہ ہر جگہ علماء نے بڑے نکات نکالے جو آج کے طالب علموں کو فضول معلوم ہوتے ہیں۔ استاد ہیں جتنے ہیں، کسی کی روایت موضوع کے لحاظ سے دے دی، اس میں کیا بات ہے، لیکن محدثین ایسے نہیں تھے۔ وہ ایک ایک بات کے اوپر غور کرتے تھے کہ اللہ نے اس بندے سے دین کی حفاظت کا، دین کی وضاحت کا جو کام لیا ہے، یہ اصل میں اللہ کا کام ہے، اس کی جو ہے یہ خوبی ہے، حکمت اور دانائی ہے، لہذا اس حکمت کے اندر نکات ہیں جو ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الائمۃ من قریش، مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا امیر بھی وہ مقرر کرنا چاہیے جو شریعت کے معیار کے مطابق۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ جس وقت سارے لوگ دین کو جاننے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، تو اس وقت امیر اس کو بنانا چاہیے جو قریش میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے، الائمۃ من قریش، کیونکہ اللہ نے قریش کو منتخب فرمایا ہے، اور قریش کی شاخ میں سے بنو ہاشم کو اور اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ امام حمیدی یہ مکہ کے استاد ہیں امام بخاری کے، اور یہ قریشی اس لیے انہوں نے ان کی حدیث یہاں ذکر کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جو یہاں حدیث نقل کی ہے، وہ بھی اس بات کی طرف یہ روشنی کرتی ہے کہ کتاب و سنت کو، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ اخلاص ہے، اللہ کی طرف میلان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، کہ یہ جو اللہ کا دین ہے نا، اللہ کی وحی، یہ صحیح رہنمائی ان لوگوں کی کرتی ہے، اور وہ لوگ اس سے صحیح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اور پرہیزگار ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ومن جاء بقلب منیب، جو اللہ کی طرف مائل ہونے والا دل لے کر آتا ہے، وہی بندہ اللہ کے ہاں مرتبے اور مقام پاتا ہے۔ لہذا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب سے دین سیکھنے کے لیے، یا کسی جگہ سے آپ نے کتاب و سنت سے دین سیکھنا ہے، یا کوئی دنیا کے اندر کام کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا کام یہ اللہ کے ہاں ثواب کا، اجر کا سبب بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت درست ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی صحیح عاجزی انکساری انہی لوگوں کے اندر آتی ہے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت یہ ضروری ہے۔ پڑھو جی عبارت، تھوڑی عبارت بھی سن لئیے۔ قال البخاری حدثنا الحمیدی، ہمیں امام حمیدی نے حدیث بیان کی۔ یہ حدیث کی کتاب میں نے حافظ ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب 2 مرتبہ بالاستقصاء پورے جو ہے یہ عبداللہ محدث روپڑی سے پڑھی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ حافظ محمد گوندلوی سے بھی یہ کتاب پڑھی، اور پھر اس کے درس انہوں نے مدینے کے اندر بھی لیے ہیں 4 سال میں۔ اور
ان کے جو استاد ہیں جن کا وہ حوالہ دیتے تھے وہ ہیں عبداللہ محدث روپڑی۔ انہی کی سند کو وہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اگرچہ ان کی سند گوندلوی صاحب سے بھی ہے، اس کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں، لیکن حافظ صاحب کا زیادہ اعتماد اپنے استاد عبداللہ محدث روپڑی پر تھا۔ اور عبداللہ محدث روپڑی جو ہیں یہ شاگرد تھے امام عبد الجبار غزنوی کے۔ امام عبد الجبار غزنوی جو ہیں یہ شاگرد تھے سید نذیر حسین دہلوی کے، اور سید نذیر حسین دہلوی یہ شاگرد تھے سید محمد اسحاق کے، اور محمد اسحاق جو ہے یہ شاگرد تھا عبد العزیز کا، اور شاہ عبد العزیز یہ شاگرد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے۔ اور ان کے بعد جو سند ہے یہ کتابوں میں جامع ترمذی کے شروع میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور بھی امام شاہ ولی اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کے شروع میں لکھی ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ کو سند کی اجازت بعد میں دی جائے گی جو فارغ ہوں گے۔ حدثنا الحمیدی، یہ آپ کو صرف سند بتا دی ہے بس۔ حدثنا الحمیدی، ہمیں حدیث بیان کی امام حمیدی نے۔ اس امام حمیدی سے مراد وہ امام حمیدی نہیں ہے جو صاحب الجامع بین الصحیح ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو جمع کیا ہے، ان کی کتاب ہے الجامع بین الصحیح ہیں، یہ وہ نہیں ہے، سمجھے؟ اس سے مراد عبداللہ بن زبیر الحمیدی ہیں جو امام بخاری کے شیخ ہیں، امام مسلم کے بھی یہ استاد ہیں، امام ترمذی کے بھی یہ استاد ہیں، اور بھی کئی محدثین کے استاد ہیں۔ قال حدثنا سفیان، ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے، یہ مشہور راوی ہیں۔ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، ہمیں خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے۔ یاد رکھو کہ محدثین کے ہاں حدیث کو لینے کے تحمل کے بھی انداز تھے اور آگے ادا کے بھی انداز تھے، لیکن ادائیگی کے جو الفاظ ہیں ادا کے، ان کا دار و مدار تحمل پر ہوتا تھا کہ انہوں نے حدیث کس حال میں لی تھی استاد سے۔ یہ حالات آپ کے بھی سامنے ہیں۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ استاذ سنا رہا ہوتا ہے، جیسے آپ جمعے کا خطبہ سنتے ہیں اور خطبے سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، یہ اصل میں علماء سند ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی جگہ مقالہ پیش کرنا ہے، لیکچر دینا ہے، خطبہ دینا ہے، تو یہ اصل میں آپ دین کے راوی ہیں، اور آپ کو اس وقت امانت دار، دیانت دار، عادل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو پھر آپ ہر بات لوگوں کو بتائیں کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ فلاں فلاں کی بات، سمجھے؟ تاکہ آپ کی وجہ سے وہ سارا دین کا معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے دین کے راویوں کو، جو دین کو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر کم از کم دو خوبیاں ضروری ہیں، ایک عدل اور ایک ضبط۔ یہ دونوں چیزیں مکمل صحیح طور پر ہونی چاہیے، کم از کم ان کے جو موانع ہیں اس سے محفوظ ہونا چاہیے بندہ۔ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہیں، لیکن آپ کا حوالہ دیا جائے گا تو لوگ اعتماد نہیں کریں گے، کہیں گے یہ راوی ضعیف ہے۔ جیسے محدثین نے اتنی بڑی محنت کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، ہاں جی، تو مثال کے طور پر امام جوزی کو دیکھ دو، انہوں نے کتاب الضعفاء اتنی بڑی کتاب لکھ لی، لیکن علماء فوراً کہتے ہیں یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، ساری چیز کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، سمجھے؟ وہ ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے، بعد میں آنے والے دعائیں دینے کی بجائے بد دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں مصیبت ڈال دی ہے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال محدثین جس وقت استادوں سے جا کر پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہم کس حال میں پڑھ رہے ہیں۔ اکثر تو یہی ہوتا تھا کہ اساتذہ حدیث بیان کرتے اپنی سند کے ساتھ، شاگرد اس کو لکھ لیتے، سینے میں ضبط کر لیتے، سند بھی متن بھی محفوظ کر لیتے،
اور پھر آگے اس کو انہوں نے پہنچانا ہوتا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا کہ شاگردوں کو ایک بات پہنچی ہوتی، کسی سے لکھی لکھائی مل جاتی، یا کوئی لکھوا دیتا یا کوئی لیکچر خطبہ دیتا، یہ وہاں سے یاد کر لیتے، تو پھر کسی محدث کے پاس جاتے، اس سے جا کر تصدیق کرواتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں استاذ کے اوپر علم کو پیش کرنا، عرض علی الشیخ اس کو کہتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے سماع من لفظ الشیخ، پہلا کہ استاد پڑھ رہا ہے، شاگرد سن رہے ہیں، یہ سماع من لفظ الشیخ ہے۔ اس پر حدثنا بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سمیت یا سمینا بھی بولا جاتا ہے، یہ صیغے ہوتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے عرض علی الشیخ، اس وقت یہ جو علم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اخبرنا یا انبانا یا نبانا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یا اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ ساتھی۔ بسا اوقات انسان کسی عالم سے اکیلا علم حاصل کرتا ہے، تو اس وقت پھر اگر اکیلے ہیں تو آپ وحد کا صیغہ استعمال کریں، حدثنی، سمیتو، اخبرنی، انبانی، یہ آپ پتہ چلے کہ آپ اکیلے تھے اس وقت علم حاصل کرنے میں، تاکہ کوئی شخص اس سند کے اندر وہ مطابعات تلاش کرتا ہے تو وہ دوسری جگہوں سے تلاش کرے، آپ کا کوئی کلاس فیلو نہ تلاش کرتا، پھر اس کو کوئی پریشانی بھی اس کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے اس کا کوئی کلاس فیلو تو اس کی تائید نہیں کرے گا۔ ہاں میں نے باہر سے اس کی مطابعات ذکر کرنی ہے، شاید کوئی اور محدثین اور راوی بھی اس کو بیان کرتے، اس کے شواہد، اس کے مطابعات پھر وہاں سے لیے جاتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی علم کے اندر ایک دیانت داری ہے۔ اگر آپ اکیلے پڑھے ہیں، آپ کہیں کہ حدثنا، تو ایک آدمی غریب تلاش کرتا رہے گا اس کے کون کون سے ساتھی تھے یار اس کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ پتہ نہیں کتنا وقت ضائع کرے گا، لوگ کہیں گے جی ہم نے اس کے ساتھ پڑھا ضرور ہے پر یہ حدیث ہم نے نہیں سنی تھی، ہاں جی، تو وقت ضائع ہو جاتا۔ تو اس لیے محدثین ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ علم آسان ہو جائے، اور اس کے اندر امانت داری، دیانت داری، یہ بھی دیانت داری کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ساتھی زیادہ ہیں تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمینا یا حدثنا یا انبانا، اخبرنا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فرق جو ہے۔ پھر جمع کے اب یہاں دیکھو اسی سند کے اندر امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، تو گویا کہ یہاں بخاری اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پوری کلاس تھی، امام حمیدی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، یہاں بھی یہ زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، یہاں بھی زیادہ ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یہاں دیکھو یہ راوی اکیلا ہے، یہ راوی جو ہے نا یحییٰ بن سعید، یہ اکیلا ہے جس کو استاد پڑھا رہا ہے محمد بن ابراہیم التیمی، پڑھا کیا رہا ہے، یہ استاد کو سنا رہا ہے، وہ تصدیق کر رہا ہے، سمجھے؟ طالب علم ہوتے ہیں، کئی طالب علم کو شوق ہوتا ہے، مثال کے طور پر پورا ہفتہ پڑھا، پڑھنے کے بعد جمعرات کو استاد کے گھر میں چلا گیا یا جہاں وہ رہتا ہے اس کے پاس جا کر، یا مدرسے میں رہتا ہے تو اس کے کمرے میں چلا گیا، اس کو کہا یہ چیزیں آپ نے بتائی تھی، یہ ایسے ایسے ہی تھی، تو یہ عرض علی الشیخ، اس بندے کو عرض علی الشیخ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور سماع میں لفظ شیخ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پہلے علماء ایسے کرتے تھے۔ انہ سامع علقمہ بن وقاص اللیثی، انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص لیثی سے، یقول، وہ فرماتے ہیں سمیت عمر بن الخطاب، میں نے عمر بن خطاب سے سنا، علی المنبر، ممبر کے اوپر، یقول، وہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو یہ حدیث انہوں نے عمر بن خطاب سے اس وقت لیا ہے جب عمر بن خطاب ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سنا ہے۔ اب لازم بات ہے جب خطبہ دے رہے ہیں یہ اکیلا تو نہیں ہے، سمجھے، اکیلا نہیں ہے، لیکن یہ بیان کرنے والا ہے تو اس وقت یہ کہہ رہا ہے سمیت، وہ دوسرے ساتھیوں کو یہ نہیں ملا رہا کہ سمینا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ اور بیان کرنے والے کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے اس حدیث کو غریب کہا جاتا ہے کہ اس کی 3 طبقوں کے اندر راوی ایک ہے، ایک ایک راوی اس کو بیان کر رہا ہے، سمجھے؟ تو یہ اصول حدیث کے لحاظ سے یہ حدیث جو ہے نا یہ غریب قرار پاتی ہے۔ اب امام بخاری نے شروع کے اندر خبر وحد کو دے کر یہاں ذکر کر کے مسلمانوں کا ایک ذہن بنایا ہے، مسلمانوں کا ذہن یہ بنایا ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے ایک بات رکھتا ہے، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی کیا کرو؟ تحقیق کرو۔
اگر تمہارے پاس خبر لانے والے زیادہ ہیں یا ایک ہے لیکن وہ فاسق نہیں ہے، یعنی وہ عادل ہیں، کیا ہے؟ عادل ہیں، تمہیں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں علماء تحقیق کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ کا طبقہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عدول عادل تھے، بس بات ختم ہو۔ یہاں تحقیق نہیں کرتے، بس یہ ٹھیک ہے، سمجھے؟ اگر پتہ چل جائے کہ یہ مرسل صحابی ہے تو اس کے اوپر بھی علماء اسی وجہ سے اعتبار کر لیتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تحقیق اس وقت کرنی ہے جب راوی فاسق ہے۔ اگر راوی عادل ہے تو تحقیق کی آپ کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اعتماد کریں۔ اور پھر قرآن نے یہاں فاسقن یہ مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ کس کا؟ مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے، لہذا راوی ایک ہو یا زیادہ ہو اس سے سروکار نہیں ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، لیکن جب وہ عادل ہے تو آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں۔ لہذا اکیلا بندہ بھی اگر حدیث بیان کرتا ہے لیکن وہ ہے عادل تو اس کی روایت قبول ہے۔ یہ جو مسلمان اس جنجال کے اندر پڑ گئے ہیں کہ احادیث کی انہوں نے تقسیم کی، پہلے متواتر اور احاد کے اندر، پھر احاد کی تقسیم کی انہوں نے جو ہے وہ مشہور یا مستفیض اور عزیز اور غریب کے اندر، یہ صرف سندوں کو سمجھنے کے لیے تقسیم ہے، وگرنہ یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ حدیث مقبول ہے کہ غیر مقبول۔ مقبول اور مردود کا تعلق وہ راوی کے عدل سے ہے، اس کے ضابطے سے ہے، وہ یا متن کے لیے شذوذ اور علل سے ہے، علت سے ہے۔ اس کا تعلق جو ہے نا وہ حدیث کے متواتر ہونے یا خبر وحد ہونے سے نہیں۔ یہ یاد رکھو محدثین کے، اگر آپ نے صرف حدیث کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے نا، اس وقت یہ معیار نہیں ہے، اس وقت معیار ہے راوی ایک ہے یا زیادہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ عادل ہیں کہ نہیں ہے، وہ ضابط ہیں کہ نہیں ہے، اور ان کا جو متن ہے اس کے اندر علت اور شذوذ تو ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھنی ہوتی۔ اس لیے امام بخاری نے شروع میں یہ بات ذکر کر دی ہے کہ اگر میری کتاب کے اندر یا کسی جگہ تمہیں ایک عادل شخص بھی خبر دیتا ہے تو ایک ہونے کی وجہ سے اس کو رد نہیں کرنا، یہ غلطی نہ کرنا۔ اور جو لوگ اس میں آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کو قرآن کی آیت سنا دیں، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، آپ کہیں کہ مجھے جس راوی نے خبر دی ہے وہ عادل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تحقیق اس کی کرنی ہے جو فاسق ہے، جو عادل نہیں ہے۔ جب یہ عادل ہے لہذا چاہے اکیلا ہے اس کی خبر جو ہے یہ قبول ہے۔ آپ صحابہ کرام سے لے کر محدثین مصنفین تک دیکھ لیں، سب نے سب اس معیار کو برقرار رکھا۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ فتنے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، فتنے برپا ہوتے ہیں، ان فتنوں کے رد کے لیے، بات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں مخالف کا رد کرنے کے لیے، پھر آپ ایک حدیث کی جتنی سندیں اکٹھی کرتے ہیں وہ اصل میں آپ دین کی تائید کر رہے ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ اصل میں دین کی مدد ہوتی ہے جو محدثین نے کی ہے۔ اس لیے انہوں نے پھر زیادہ سندیں تلاش کی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر، جو دوسرے لوگوں نے جو دین کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ خبر وحد ہے لہذا یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، یہ قطعی الثبوت نہیں ہے، قطعی الدلالہ ہے۔ ان جنجالوں میں پڑنے کی بجائے محدثین نے اس کی سندیں اکٹھی کر کے، ان کے مطابعات شواہد ذکر کر کے، انہوں نے اس بات کو پختہ کر دیا، بھائی یہ جو تمہارا اعتراض ہے یہ غلط ہے، اس اعتراض کی وجہ سے رد نہ کرو، ہاں ویسے نہیں ماننا چاہتے تو کہہ دو ہم مانتے نہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگ نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ مطالبے کرتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا معجزہ اترنا چاہیے جو پہلے انبیاء پر جیسے اترے تھے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہاں جی، اللہ نے اس کا سب سے پہلا جواب دیا کہ میرے نبی آپ ان سے پوچھیں، بھئی وہ نبی جب معجزات لے کر آئے اس وقت کیوں نہیں مانا تم نے؟ تمہارے باپ دادا موجود تھے نا، اگر اس معجزے کی وجہ سے ماننا تھا تو وہ مان لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اصل میں مقصد نہ ماننا، معجزہ دیکھنا نہیں ہے۔
پھر اللہ نے ان کو پھر مسکت جواب دینے کے لیے اپنے نبی کے اوپر وہ چاند والا معجزہ بھی نازل کر دی. لیکن پہلے ان کی ذہن سازی کی ہے کہ یہ جو تمہارا مطالبہ ہے یہ غلط ہے. اس لیے امت کی ذہن سازی یہ ہونی چاہیے کہ دیکھو حدیث کی مردود یا مقبول ہونے کے لیے اصل میں دیکھنا ہوتا ہے راوی کا عادل ہونا یا فاسق ہونا. اور تم اس مصیبت میں پڑ جاتے ہو کہ یہ 1 ہے 2 ہے کہ 3 ہے کہ 5 ہے کہ 10. اس میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ قرآن نے ہمیں تکلیف نہیں دی. لیکن پھر بھی محدثین نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اتنی محنتیں کی. یہ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے. پھر انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہوگا. اب منبر کے اوپر عمر بن خطاب نے حدیث بیان کی، لیکن اس حدیث کو آگے بیان کرنے والا اکیلا راوی ہے علقمہ بن وقاص لیثی، اور کسی نے اس حدیث کو حضرت عمر سے بیان نہیں کی. یہ عجیب سی بات ہے. خطبہ منبر کے اوپر دے رہے ہیں، سننے والے اتنے ہیں لیکن بیان کرنے والا اکیلا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. ایسا بھی دنیا میں حالات ہو جاتے ہیں. آپ کے اوپر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ اتنے فتنے برپا ہو سکتے ہیں کہ آپ اکیلے سچ بات کو جانتے ہوں، یا بیان کرنے کا یا اس کو لوگوں کو بتانے کی آپ کے اندر جو ہے نا وہ جرت ہو، تو اس وقت یہ پریشان نہیں ہونا کہ میں اکیلا ہوں. سمجھے؟ اس کو بیان کرنا چاہیے. اسی لیے آپ نے وہ ابن ماجہ کی روایت پڑھی ہے کہ جو بندہ علم اس کے پاس موجود ہے اس کو چھپاتا ہے تو اسے جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. وہ ایسے موقع کے اوپر بندے کے اوپر نا یہ نافذ ہوتی ہے. السلام علیکم.